لیکن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اے امت مصطفیٰ کہ جو بطور خاص تم پر اللہ نے نازل کی، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلا الصلاة والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و صلاة انتہائی واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید آصف نعیم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے دائیں طرف بیٹھے عزت مآب حضرت صاحب کے والد گرامی محترم المقام عزت مآب جناب محمد طاہر فاروق گیلانی صاحب، اور میرے استاذ محترم کے جن کی محنتوں کی وجہ سے اور جن کی رہنمائی کی وجہ سے آج اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، محترم المقام عزت مآب جناب ماسٹر محمد اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں اگر چھوٹا بھی آ جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، اس کو بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس جگہ پہ شاہ صاحب کی سیٹ ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی جب آیا تھا تو حضرت نے میری رہنمائی کی، آج پھر بلا لیا کہ اس بچے کی کانٹ چھانٹ کرنی ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے اور خدمت دین میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے دو مقامات سے آیات مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو بطور خاص تم پر ہوئی۔ یہ علیکم کا جو مخاطب ہے، یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیچھے اذکروا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ حضرات صاحب علم بیٹھے ہیں، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے اور امر حاضر معروف ہے، اور ظاہر ہے اذکروا جب بولا جائے گا تو اس میں انتم جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہوگی۔ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اب یہاں پر اللہ پاک یہی فرما دیتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تو جملہ مکمل تھا، لیکن اللہ پاک نے علیکم یہ بطور خاص
ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا میں انتم ضمیر پوشیدہ تھی، لیکن اس کے باوجود علیکم بطور خاص اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے بطور خاص تم پر نازل کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ جب تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، بھائی بھائی کو کاٹ رہا تھا، قبائل کی لڑائیاں اتنی زیادہ طوالت اختیار کر جاتی کہ کئی جو ہے وہ نسلیں بیچ جاتی، لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ ماں کے جس کی تعظیم کی جانی چاہیے اس ماں کو منڈی میں جا کر کے بھائی فروخت کر آتے ہیں، وہ بیٹی جس کو اللہ نے تمہارے گھر میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس بیٹی کی پیدائش پر صف ماتم بچھائی جاتی تھی، اس بیٹی کی پیدائش پر کف افسوس ملا جاتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو ظلماً قتل کر دیا جاتا تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا اپنی حالت تو دیکھو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تمہیں کوئی جو ہے وہ شعور نہیں تھا، تم پر جہالت کے بسیرے تھے اور تم تاریکیوں کے اندر تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے پھر اپنا محبوب بھیجا، اس نے تمہیں شعور عطا کیا، اس نے ماں کی عزت بتائی اور جنت سے جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ صبح اٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرو گے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرتیں تھیں، جب نعمت اپنی تم میں مبعوث کی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ ہے، وہ نعمت مصطفیٰ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے آنے سے پہلے معاشرے کی یہ حالت تھی کہ ان کے دلوں میں نفرتیں تھیں، لیکن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اے امت مصطفیٰ کہ جو بطور خاص تم پر اللہ نے نازل کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے بیٹھے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا، اس نے تمہارے دلوں کی نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اور یاد رکھنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کر سکتے نہیں، لیکن کسی ایک نعمت پر بھی اللہ نے منہ کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے احسان نہیں جتایا، کیونکہ وہ نعمتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی وہ قدر و منزلت اس لیول کی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اس پر احسان جتائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں ہیں، کس کس کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن پورے قرآن میں دو مقامات پر اللہ پاک نے احسان جتایا ہے، اور دونوں جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی نظر میں عالی مرتبت ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا مقام عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے جب وہ نعمتیں عطا کی تو اللہ نے نعمتیں عطا کر کے فرمایا من علیکم، اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر اللہ نے احسان جتایا، احسان کیا۔ مومنوں تم پر اللہ کا احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، وہ رسول تم میں مبعوث کر دیا ہے کہ جس رسول کی بعثت کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی
کی ہے۔ اے رب العالمین تیری رضا پہ راضی رہتے ہوئے میں نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی، یا اللہ میں نے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلا دی، اپنا مال سارا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں جس محبوب اور رسول کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے وہ رسول میری ذریت میں مبعوث فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، جس کی دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس نبی کے تذکرے فرماتے رہے، تو اللہ پاک نے اس نبی کی جب بعثت فرمائی تو فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا عظیم رسول ان میں مبعوث فرما دیا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمی، نعمت اعظم، اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور لب سل گئے میرے بس اس التجا کے بعد، مانگتا بھی اور کیا میں شہ انبیاء کے بعد، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ نے احسان جتایا، احسان کیا ہے، مومنوں ہم پر احسان ہوا ہے، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، ارے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوسری نعمت نعمت ایمان ہے، نعمت بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں نعمت ایمان عطا فرما دی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں ان چیزوں کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ان نعمتوں کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر ان نعمتوں کے ملنے پر خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، چرچے کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے ساری کائنات کے اندھیروں کو اجالوں سے بدلا، نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی خصوصیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر